والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ کھڑا ڈالنے والی کیا ہے، وہ کھڑا ڈالنے والی، اور تو کیا سمجھا کیا ہے وہ کھڑا ڈالنے والی۔ جس دن ہوئے لوگ جیسے پتنگے بکھرے ہوئے، اور ہوئے پہاڑ جیسے رنگی ہوئی اون دھنی ہوئی، سو جس کی بھاری ہوئی تولیں تو وہ رہے گا من ماتے گزران میں، اور جس کی ہلکی ہوئی تولیں تو اس کا ٹھکانہ گڑھا ہے۔ اور تو کیا سمجھا وہ کیا ہے، آگ ہے دہکتی ہوئی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ غفلت میں رکھا تم کو بہتات کی حرص نے، یہاں تک کہ جا دیکھیں قبریں، کوئی نہیں آگے جان لوگے، پھر بھی کوئی نہیں آگے جان لوگے، کوئی نہیں اگر جانو تم یقین کر کے، بے شک تم کو دیکھنا ہے دوزخ، پھر دیکھنا ہے اس کو یقین کی آنکھ سے، پھر پوچھیں گے تم سے اس دن آرام کی حقیقت۔ بزرگان محترم، یہ دو صورتیں ہیں، 101 اور 102 ان کے نمبر ہیں۔ سورہ قاریہ مکیہ ہے، 11 آیتیں ہیں، اور تکاثر بھی مکیہ ہے، 8 آیتیں ہیں۔ سورہ قاریہ میں قیامت کا بیان ہے اور اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ قیامت کے تعلق سے آگے جو کچھ حالات پیش آئیں گے ان حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ عربوں میں یہ طریقہ بہت ہی اہم اور فائدہ مند مانا جاتا تھا کہ کوئی اہم چیز جب بیان کی جاتی تو اس کو سوالیہ انداز میں بیان کیا جاتا، بار بار اس کو پوچھا جاتا، سوال کیا جاتا۔ تو عربوں میں یہ طریقہ اس لیے تھا کہ اس کی اہمیت پہلے سے ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو اسی طریقے سے یہاں اللہ فرما رہے ہیں
القارعۃ مل قارعہ، کھڑکھڑا دینے والی. کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ کھڑکھڑانے والی یعنی دلوں کو گھبراہٹ سے اور کانوں کو سخت آواز سے. دل کھڑکھڑا جائیں گے گھبرا کر. کھڑکھڑانا یعنی خوف زدہ ہونا، پریشان ہو جانا. تو دل کھڑکھڑا جائیں گے خوف زدہ ہو کر، اور کان سخت آواز سن کر. تو کھڑکھڑانے والی کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ اور آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، کیسی چیز ہے. تو تقریباً 3 مرتبہ اللہ نے اس کو ذکر کیا. تو یہاں سے اہمیت ہوئی قیامت کی، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو دل کھڑکھڑا جائیں گے اور کان اس کی آواز کو برداشت کر نہیں پائیں گے. یوم یکون الناس، جس دن قیامت قائم ہوگی وہ دن ایسا ہوگا کہ لوگ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح. پتنگے اور پروانے جو بارش کے بعد، بارش ہونے کے بعد جو کیڑے چراغ کے ارد گرد گھومتے ہیں، روشنی کے اطراف و اکناف گھومتے ہیں، ان کو پتنگے اور پروانے کہا جاتا ہے. تو لوگ ایسے ہو جائیں گے پروانوں کی طرح سے. کس چیز میں؟ ایک تو جیسے پروانے بے شمار ہوتے ہیں، لوگ بھی بے شمار ہوں گے، کوئی تعداد نہیں ہوگی. ایک تو یہ بات بتانی ہے پروانوں کے ساتھ مثال دے کر. جیسے پروانے ہوتے ہیں بکھرے ہوئے، لوگ ایسے ہو جائیں گے. یعنی کثرت اور زیادتی اتنی ہوگی جیسے پروانے آتے ہیں تو ان گنت بے شمار آتے ہیں. اور پھر دوسری چیز کمزور ہونے میں. پروانے نہایت کمزور ہوتے ہیں کہ وہ چراغ اور روشنی کے اطراف گھومتے رہتے ہیں، پھر مرتے بھی رہتے ہیں. کہ اچانک سے گھوم رہے ہیں پھر اچانک سے موت آ جاتی. اس قدر کمزور. تو لوگ بھی نہایت کمزور ہوں گے کہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اس دن. حالانکہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک بہت کم تعداد نہیں ہوگی، اربوں کھربوں انسان ہوں گے، لیکن بے بس بے حیثیت کمزور ہوں گے. اور تیسری بات، ان کا کوئی رخ متعین نہیں ہوگا، بکھر جائیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی کسی اور طرف. اسی کو کہتے ہیں پریشان ہونا. پریشان میں خیالات جمع نہیں ہوتے، منتشر ہو جاتے ہیں. جب منتشر ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ پریشان ہوں، پریشانی ہے کہ خیالات جمع نہیں ہیں. سکون کی حالت میں خیالات جمع ہوتے ہیں. تو یہ تیسری چیز ہے کہ لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح سے بکھر جائیں گے اور ان کی حیثیت مجتمع جمع ہونے کی نہیں ہوگی. علماء نے لکھا ہے 2 باتیں تو مشترک ہیں کہ بہت زیادہ ہونے میں، کمزور ہونے میں سارے ہی انسان اور میدان حشر میں جمع ہونے والے سبھی مراد ہیں. لیکن بکھر جانے میں یہاں صرف کافر لوگ مراد ہیں، مسلمان نہیں.
مسلمان قبر سے اٹھیں گے تو اطمینان کی حالت ہوگی، مطمئن ہوں گے. کافر لوگ بکھر جائیں گے کہ ان کے سامنے ایک نیا منظر ہوگا، پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے، کیا کرنا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ کھڑکھڑانے والی، اور آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ ہے جس دن لوگ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، منتشر اور پریشان پتنگوں کی طرح. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اور پہاڑ ہو جائیں گے جیسے دھنی ہوئی رنگین اون، دھنی ہوئی رنگین اون اور روئی کی طرح سے. عہن کہتے ہیں رنگین اون کو، رنگین روئی کو. عہن المنفوش دھنکی ہوئی، یعنی جس کو صاف کیا گیا ہو، الگ الگ کر کے پاکیزہ کیا گیا ہو. یہ ہے، ایسے ہو جائیں گے پہاڑ. ایک تو رنگین اون، رنگین اون، رنگین اون یعنی رنگین روئی وہ بہت ہلکی ہوتی ہے. سفید روئی کے مقابلے میں رنگین اون اور روئی ہلکی ہوتی ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اور جس کو صاف کیا گیا ہے، الگ الگ کیا گیا ہے، وہ اور ہلکے ہوتے ہیں. تو پہاڑ سے مضبوط اور کوئی مخلوق نہیں ہماری نظروں میں. یعنی ہم سمجھتے ہیں سب سے زیادہ مضبوط کوئی مخلوق ہے تو پہاڑ ہے. پہاڑ کا یہ حال ہے تو دوسری مخلوقات کا کیا حال ہوگا؟ پہاڑ ایسے کیوں کر ہو جائیں گے؟ یعنی نہایت کمزور روئی کی طرح سے، رنگین اون کی طرح سے، دھنکی ہوئی اونوں کی طرح سے کیوں ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ دنیا میں بھی پہاڑ مختلف رنگوں کے ہیں. کوئی پہاڑ سفید ہے، کوئی پہاڑ سرخ ہے، اکثر پہاڑ سیاہ ہیں. یہ بات خود قرآن کہتا ہے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. اور پہاڑوں میں سے بعض نہایت سفید ہیں، بعض سرخ اور لال ہیں، تو بعض سیاہ اور کالے ہیں. تو پہاڑوں کے رنگ ہیں، تو جو رنگ ان کے تھے اسی اعتبار سے جب قیامت قائم ہوگی تو یہ پہاڑ انہی رنگوں میں اڑتے پھریں گے. کالعہن المنفوش، جسے روئی الگ الگ کر دی جائے، اون کو الگ الگ کر دیا جائے اور وہ رنگین ہو تو وہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں. تو پہاڑوں کی یہ حیثیت ہوگی جن پہاڑوں کو ہم انتہائی مضبوط سمجھتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. بس بہرحال جس کی میزان، جس کی ترازو بھاری ہو جائے، بس وہ نہایت آرام میں ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ. قیامت قائم ہوگی، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو پھر ایک اور قیامت قائم ہوگی. پہلی قیامت آئے گی تباہی لائے گی، دوسری قیامت آئے گی تو پھر سارے انسان اور جنات اور عالم دوبارہ پیدا ہو جائے گا. تو شروع کی آیتوں میں پہلی قیامت کا بیان ہے، اب دوسری قیامت کا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. بس بہرحال وہ شخص جس کی ترازو بھاری ہو جائے، بس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا. فی عیشت راضیہ، خاطر خواہ آرام میں ہوگا. خاطر خواہ یعنی دل چاہنے والے،
دل کو جو آرام پسند ہے وہی آرام ملے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. علماء نے لکھا ہے کہ اعمال 2 مرتبہ تولے جائیں گے. ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ جب اعمال تولیں گے تو اس میں مومنین اور کافروں کو الگ الگ کیا جائے گا. مومنین الگ ہو جائیں گے، کافر الگ ہو جائیں گے. اور کافروں کے لیے جب ثابت ہو گیا کہ کفر ہے، آگے ان کے لیے جہنم ہے، اور مومنین ان کا ایمان ثابت ہو گیا. اتنا تو ثابت ہو گیا کہ دیر سویر جنت جائیں گے. پھر آگے اعمال تولے جائیں گے. پہلے تو ایمان اور کفر کو تولیں گے، پھر آگے اعمال تولیں گے. اور اعمال جب تولیں گے تو وہاں اللہ کافروں کے سامنے مسلمانوں کو رسوا نہیں کریں گے، اس لیے مسلمانوں کو الگ کر لیا جائے گا. پھر دوبارہ اعمال تولے جائیں گے. تو یہاں غالباً کافروں کے ساتھ جو ایمان دیکھنا ہے وہ تول مراد ہے، وہ تول مراد ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. بس بہرحال وہ شخص جس کی ترازو بھاری ہو جائے. ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کی ترازو کفر کے مقابلے میں بھاری ہو جائے گی. پھر آگے جب اعمال تولے جائیں گے تو الگ حساب ہوگا. یہاں ایمان کی ترازو ہوگی جو بھاری ہو جائے گی، بس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، آرام دہ زندگی میں ہوگا، خاطر خواہ آرام میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. اور بہرحال وہ شخص جس کی ترازو ہلکی ہو جائے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے اس کا پلڑا ہلکا ہو جائے، اوپر کو اٹھ جائے، تول کچھ نہ ہو. فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. سو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، اس کا ٹھکانہ. علماء نے لکھا ہے کہ اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے. نہیں جائیں گے کتنی رکعتیں ہیں، کتنے روزے ہیں، کتنے حج ہیں، کتنی زکوٰۃ ہے، گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے کہ سنت کے موافق اور اخلاص کتنا ہے. تولنے میں یہ بات ہوگی کہ عمل سنت کے موافق کتنا ہے اور عمل میں اخلاص کتنا ہے. جس قدر اخلاص ہوگا اور عمل جس قدر سنت کے موافق ہوگا اس کا وزن اسی قدر بڑھے گا. اس لیے صرف گننا نہیں ہوگا. ہاں عمل زیادہ بھی ہو اور سنت کے موافق اور اخلاص کے ساتھ ہو تو نور علی نور ہے. عمل زیادہ بھی ہوں گے اور تولنے کے قابل بھی ہوں گے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ تولے جائیں گے. عمل کیسے تولیں گے؟ آج کے اس زمانے میں آسان ہے کہ ہم بی پی تولتے ہیں، شوگر تولتے ہیں اور بخار تول لیتے ہیں، اور موسم کو تول لیا جاتا ہے کہ گرمی کتنی ہے، سردی کتنی ہے. یہ ساری چیزیں آج تولنے سے، اندازے سے معلوم ہو جاتی ہیں. تو پھر اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اس لیے عملوں کو تولا جائے گا. اور ایک تو ایمان اور کفر کا پہلی مرتبہ تول ہے، آگے دوسری مرتبہ عملوں کا تول ہے. عملوں کی جب ترازو ہوگی تو اس میں سنت کے موافق اور اخلاص کو دیکھا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. اور بہرحال جس کی ترازو ہلکی ہو جائے بس اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. حاویہ کیا ہے؟ خود اللہ پوچھ رہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. اور آپ کو کچھ معلوم بھی ہے وہ کیا ہے؟ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے. دہکتی ہوئی آگ ہے. ایک
ایک بات اللہ نے ذکر کی، حاویہ کی ساری باتیں ہم نہیں کہتے ہیں، بس ایک اہم بات کہتے ہیں۔ حاویہ کو جاننا ہو تو اتنا سمجھ لو کہ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اب وہ دہکتی ہوئی آگ ہوگی، آگے اور کیا کیا ہوگا؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حاویہ ہو سکتا ہے ساری دوزخ کا نام ہو سکتا ہے دوزخ میں خاص جگہ کا نام ہو، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ دوزخ کا دوسرا نام حاویہ ہو جیسا کہ ظاہر ہے، اور یہ بھی لکھا ہے ہو سکتا ہے اس کے خاص طبقے کا نام ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ طبقہ سب سے نچلا ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر الفاظ میں قیامت اور دونوں قیامتوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ نفخ اولا، پہلی بار سور پھونکنے کے بعد، اور دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد، اور مضمون مختصر ہے لیکن سمندر کی طرح سے اللہ نے ساری باتیں بیان کر دی ہیں۔ آگے ارشاد ہے الہاکم التکاثر، تم کو مال کی، دولت کی، عہدے کی زیادتی نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ تکاثر کا معنی ہے کثرت اور زیادتی چاہنا، زیادتی اور کثرت چاہنا، اور دوسرا معنی ہے کثرت اور زیادتی پر فخر کرنا، اور دونوں معنی یہاں مراد ہیں کہ آدمی کثرت اور زیادتی چاہتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں شدید پیاسا ہو، ایک گلاس پانی سے، 2 گلاس پانی سے اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ شدید بھوکا ہو، کچھ کھانے سے، کچھ اور زیادہ کھانے سے اس کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ ایسے ہی جو بھی تقاضا ہو، تقاضا پورا ہونے سے وہ تقاضا ختم ہو جاتا ہے، لیکن مال و دولت کی حرص ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ابن آدم کو، انسان کو 2 وادی بھر کر مال ہو تو تیسری کی تلاش کرے گا۔ 2 وادی کہتے ہیں پہاڑوں کے پاس جو حصہ ہوتا ہے، پہاڑوں کے درمیان۔ تو لو کان لہ وادیان من ذہب او من مال، 2 وادی بھر کر مال ہو تو تیسرے کی خواہش کرے گا، اگر تیسری وادی ہو تو چوتھے کی خواہش کرے گا۔ آگے فرمایا کہ اس کے پیٹ کو مٹی ہی بھرے گی، انسان کے پیٹ کو مٹی ہی بھرے گی، اور جو شخص اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ یہ فرمایا، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، مالی مالی، حالانکہ مال 3 ہے۔ ایک وہ مال جس کو اس نے کھا لیا سو اس کو فنا کر دیا۔ آپ حدیث پاک سنا رہا ہوں کہ ما اکلتا فافنیتا وما لبستا فابلیتا۔ دوسرا مال وہ ہے جس کو پہن لیا اور پرانا کر دیا، اور تیسرا حقیقی مال وہ ہے جس کو آگے بھیج دیا اور محفوظ کر دیا۔ آگے بھیج دیا یعنی صدقہ کیا اور حقوق ادا کیے، مالی حقوق ادا کیے، وہ مال محفوظ ہو گیا۔ آگے فرمائے وما سوا ذالک، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تیرا نہیں، تیرے وارثوں کا مال ہے۔ وما سوا ذالک، وہ تو لوگوں کو چھوڑنے والا ہے، وہ تیرا مال نہیں ہے، وارثین کا مال ہے۔ تو یہ ہے مال کی زیادتی۔ تو مال زیادہ سے زیادہ حاصل کرے اور شرعی اصولوں کی رعایت نہ کرے، حلال و حرام کی تمیز نہ کرے۔ حلال و حرام کی پوری تمیز کرتا ہے اور شرعی قانون کے تحت مال حاصل کرتا ہے تو یہ برائی نہیں ہے، یہ برائی نہیں ہے، اس کی تو تعریف آئی ہے۔ لیکن
ہمیشہ سانس کی طرح سے بس مال ہی اس کا اوڑھنا بچھونا نہیں ہونا چاہیے، مال ہی نہیں ہونا چاہیے، شرعی اصولوں پر تجارت کر رہا ہے، اللہ دے رہے ہیں دے رہے ہیں دے رہے ہیں، جس قدر اللہ دیں گے اللہ کی نعمت ہے، مگر حرص و ہوس نہیں ہونی چاہیے، یہ ہے۔ اور دوسری بات، مال جو بھی اللہ دے رہے ہیں اس پر فخر نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، یہ دونوں باتیں یہاں مراد ہیں۔ الہاکم التکاثر، اللہ جو بھی مال دیں جائز اور حلال طریقے سے حاصل کر کے بھی اگر تکبر اور فخر کرے گا تو اس میں شامل ہو جائے گا۔ تکبر اور فخر درست نہیں ہے۔ الہاکم التکاثر، تم کو مال کی زیادتی نے، فخر نے، غرور نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، الہاکم غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، لیکن مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ دو آدمیوں میں مقابلہ ہوا کہ آگے ہے حتی زرتم المقابر، دو آدمیوں میں مقابلہ ہوا کس کے افراد زیادہ ہیں اور مال و دولت کس کے زیادہ ہے۔ ایک نے دعویٰ کیا کہ میرے زیادہ ہے۔ اب دونوں نے جب اپنا دعویٰ ثابت کیا تو جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میرے افراد بہت زیادہ ہیں، اس وقت جب گننے کا نمبر آیا تو اس کے افراد کم نکلے، اس کے افراد کم نکلے، تو وہ شخص اس آدمی کو قبرستان لے گیا، لے جا کر کہا کہ میرے خاندان کے قبیلے کے افراد کو شمار کرو جو قبرستان میں ہیں۔ جب ان کو شمار کیا گیا تو وہ واقعی زیادہ نکلے۔ یہ بھی فخر کرنے کی ایک صورت ہے جو یہاں مراد ہے، تکبر اور فخر کرنے کی ایک شکل ہے، وہ بھی یہاں مراد ہے۔ حتی زرتم المقابر، کہ مال و دولت کی زیادتی نے، زیادہ طلب نے یا فخر و غرور نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی۔ حتی زرتم المقابر یعنی تم جا کر قبروں کو دیکھنے لگے کہ دیکھتے ہیں کس کے افراد زیادہ ہیں۔ حتی زرتم المقابر، ایک معنی یہ ہے، ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی مال زیادہ سے زیادہ طلب کرتا ہے، پیٹ اس کا بھرتا نہیں ہے، یہاں تک کہ موت آتی ہے، مر جاتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، کہ تم مال مال کہتے کہتے مال کی تلاش میں، طلب میں لگے رہتے ہو، آخرت کی طرف متوجہ ہوتے ہی نہیں، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ حتی زرتم المقابر، تو علماء نے لکھا ہے دونوں یہاں مراد ہیں۔ تم کو مال کی زیادتی نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم لوگوں نے قبروں کی زیارت کی، یہاں تک کہ تم لوگ مر چکے، مرنے تک یہی حال رہا، اور سدھار نہیں آیا کہ کم از کم اپنی زندگی درست کر لیں، آخرت کے موافق کر لیں، یہ خیال نہیں آیا، موت تک یہی صورت حال رہی، تو یہ صورت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ 3 مرتبہ اللہ کہہ رہے ہرگز نہیں۔ پہلی مرتبہ ہرگز نہیں، یعنی دنیا قابل توجہ اور آخرت قابل غفلت نہیں۔ دنیا قابل توجہ کے پورا انہماک، پوری توجہ دنیا کی طرف، اور آخرت سے اعراض اور بے رخی، یہ ہرگز صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر اب یقین نہیں آ رہا ہے، ضرور تم جان لو گے جب موت آئے گی، اس وقت غفلت کا پردہ ہٹے گا کہ ہم کیا کر رہے تھے، موت کے وقت کیا چیز سامنے ہے۔ ہرگز نہیں تم ان قریب جان لو گے جب موت آئے گی۔ ثم کلا سوف تعلمون،
پھر ہرگز نہیں تم ضرور جان لو گے. پھر یعنی ثم بعد میں آنے والی باتوں کے لیے کہتے ہیں. ثم پھر یعنی جب مر جاؤ گے اور پھر اس کے بعد قیامت میں اٹھو گے, تم کو اٹھایا جائے گا, تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے, تب بھی جان لو گے کہ یہاں پیسہ کام آ رہا ہے یا عمل کام آ رہا ہے, تم وہاں جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون, پھر ہرگز نہیں تم ضرور جان لو گے, ان قریب جان لو گے. کلا ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ تیسری مرتبہ تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں, یعنی دنیا, پوری توجہ دنیا کی طرف, اور آخرت سے بے رخی اور آخرت سے منہ موڑ لینا ہرگز صحیح نہیں ہے. لو تعلمون علم الیقین, اگر تم یقینی طریقے سے جان لیتے. علم یقین, یقینی طریقہ کیا ہے؟ دلائل کی روشنی میں جان لینا. دلائل کی روشنی میں کہ ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں, اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ہر چیز اس کا ایک وقت ہوتا ہے, جب وقت ہو جائے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. درخت کے پتے سے لے کر تمام چیزوں میں مشاہدہ کرتے ہوئے آئے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو قیامت تک ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے. اگر کوئی چیز رہتی بھی ہے تو قیامت میں اسے فنا ہے. تو ہم دیکھتے ہوئے آتے ہیں کہ پتے جھڑتے ہیں, ڈالیاں سوکھتی ہیں, پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ جو تنا نہایت مضبوط ہے وہ تنا سوکھ جاتا ہے, نیچے گرتا ہے. ایک ایک چیز فنا ہو رہی ہے, پھر جو اصل جڑ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو جب دنیا کے جز اور اجزاء فنا ہو رہے ہیں, تو جب بچے فوت ہو رہے ہیں تو ماں بھی فوت ہوگی. جس کے بچے, جس کے اجزاء ہیں, تو جو کل ہے, حقیقت ہے, اسے بھی فنا ہے. ورنہ دنیا کو ہمیشگی تھی تو اس کے یہ اجزاء اور حصے فنا نہ ہوتے, ختم نہ ہوتے, ہر چیز باقی رہتی اور ہمیشہ کے لیے رہتی. اس لیے فرما رہے ہیں دلائل کی روشنی میں اگر تم جان لیتے دنیا کی حقیقت تو تم کو مال کی حرص غفلت میں نہ ڈالتی. کلا لو تعلمون علم الیقین, اگر تم جان لیتے علم یقین یعنی دلائل کی روشنی میں, یقینی ذریعہ سے علم کی روشنی میں تم جان لیتے تو پھر تم غفلت نہ کرتے. اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی طرف, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف آتے, عمل صالحہ اختیار کرتے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ بہت اہم سورہ تکاثر ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو روزانہ 1000 آیتیں پڑھا کرے. صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم میں سے کسی کو اس کی طاقت نہیں, روزانہ 1000 آیتیں پڑھنے کی ہم میں سے کسی کو طاقت نہیں. آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی سورہ تکاثر نہیں پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا ہاں پڑھ سکتے ہیں. فرمایا سورہ تکاثر 1000 آیتوں کا ثواب رکھتی ہے, 1000 آیتوں کا ثواب رکھتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ روزانہ اس کی تلاوت کی جائے, روزانہ تلاوت کی جائے گی تو جو اصل ثواب ہے سورہ تکاثر پڑھنے میں وہ تو ملے گا ہی, چاہے روزانہ پڑھیں چاہے کبھی کبھی پڑھیں. لیکن روزانہ اگر معمول بنا لیں گے ایک مرتبہ توجہ سے پڑھنے کا تو اللہ تبارک و تعالی 1000 آیتوں کا ثواب بطور انعام کے دیں گے, بطور انعام کے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم 1000 آیتیں کیوں پڑھیں, سورہ تکاثر پڑھ لیں, یہ مطلب نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے ان آیتوں کا مطلب ہوتا ہے انعام, اصل ثواب نہیں. اور پورا قرآن پڑھا جائے تو اس میں سورہ تکاثر بھی ہے, اس کا انعام کیا ہوگا اللہ ہی جانتے ہیں. پورا قرآن اگر پڑھا جائے تو اس کا اصلی ثواب, پھر اس کے بعد جو انعام دیا جائے گا اس کو اللہ ہی جانتے ہیں. تو یہ ہے
کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں دنیا قابل توجہ اور آخرت قابل غفلت نہیں اگر تم دلائل کی روشنی میں جان لیتے. لترون الجحیم، تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھو گے. جنت بھی دیکھیں گے. یہاں جہنم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جہنم کا خوف پیدا ہو. جب خوف پیدا ہوگا تو انسان عمل کی طرف آئے گا اور گناہوں سے رکے گا، باز آئے گا. کفر سے، شرک سے، بدعات سے، نفاق سے، گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو دور رکھے گا. اس لیے سزا سنائی جاتی ہے. دنیا میں بھی آدمی قانون کے خلاف اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے پیچھے سزا ہے. سزا نہ ہوتی تو پھر کوئی قانون نہیں ہے. اور جہاں بھی قانون پر عمل نہیں ہے وہاں بے عملی ہوتی رہتی ہے. اس لیے لترون الجحیم، تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھو گے. جب جہنم کو دیکھو گے تو سزا ضرور ملے گی. اس لیے اللہ سے ڈرو. ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور بھی ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. یقین کی آنکھ سے یعنی جو مشاہدہ ہے اور مشاہدہ کی بات کچھ اور ہی ہے. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب گئے تھے تورات لینے کے لیے، قصہ لمبا ہے، مختصر سی بات یہ ہے کہ کوہ طور پر ہی اللہ نے ان کو بتا دیا کہ تمہارے پیچھے تمہاری قوم گمراہ ہو گئی. اللہ نے ان کو بتا دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اثر تو بہت ہوا لیکن خاموش رہے. جب اپنی قوم میں آ گئے، آنے کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھا قوم کو گائے کے بچہ یعنی بچڑا کی پرستش کرتے ہوئے انہوں نے اپنی قوم کو آنکھوں سے دیکھا تو بے اختیار تورات ان کے ہاتھ سے نیچے گر گئی اور اپنے بڑے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ لی. داڑھی پکڑ کے نہایت سختی کرنے لگے. میں نے تم کو نائب اسی لیے بنایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی میرے اوپر سختی نہ کرے، میرا عذر بھی سنے. تو اللہ نے خبر دی. اتنا اثر نہیں ہوا. جب آنکھوں سے دیکھا تو شدید اثر ہو گیا، بے اختیار تورات نیچے گر گئی. تو یہ ہے عین الیقین، آنکھ سے دیکھنے کے بعد یقین کا ہونا. آنکھ سے دیکھنے کے بعد جو یقین ہوتا ہے اس کا حال ہی کچھ اور ہوتا ہے. ایسی بہت سی مثالیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کیا، اے اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ نے پوچھا وَلَمْ تُؤْمِنْ ابراہیم تم کو یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے؟ قَالَ بَلَا، کیوں نہیں؟ پکا یقین ہے لیکن دیکھنا بھی چاہتا ہوں. تو پھر اللہ نے ان کو وہ صورت بتائی کہ 4 پرندوں کو لے کر 4 پہاڑوں پر رکھو اور ان کے اجزاء الگ کر دو کہ مور کا سر رکھو طوطا کے ساتھ، اس کے جس کو اس کے ساتھ رکھو، پھر بلاؤ ایک ہی سیکنڈ میں سب آ جائیں گے. تو انہوں نے کیا اور سارے پرندے جمع ہو گئے. تو اب یہ مشاہدہ ہو گیا اور آنکھوں دیکھ کر یقین آ گیا. آنکھوں دیکھ کر پورا یقین آ گیا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. تو یہ ہے یقین کی آنکھوں سے دیکھنا. تو اللہ تبارک و تعالی پورے اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ پھر تم ضرور بھی ضرور یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے، جہنم کو دیکھو گے. اور پھر جنت بغیر جہنم کے جا ہی نہیں سکتی. جنت جہنم کے بعد ہے اور جہنم کی پشت پر ہی پل صراط ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جہنم سے گزر نہ سکے. یہ تو اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے. پھر آگے ایمان کے اعتبار سے گزرنے کی کیفیت ہوگی. تو جہنم سے گزر کر ہی جنت میں جائیں گے تو پہلے جہنم دیکھنا ہی ہوگا. تو سزا ہے سامنے. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے. اس وقت یقین آئے گا تو فائدہ نہیں ہوگا.
کہ آدمی امتحان حال میں بیٹھ کے توبہ کرے اور استاذ کو لکھے کہ ایک مرتبہ تو آپ پاس کر دیں، آئندہ انشاءاللہ میں صحیح طور پر تیاری کروں گا، تو استاذ پاس نہیں کرے گا، ضرور ناکام کرے گا، فیل کرے گا، تو نتیجہ تو وہاں بھگتنا ہوگا، اس وقت فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں پھر تم ضرور بے ضرور یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں ہر نعمت کے تعلق سے سوال ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تندرستی کے بارے میں سوال کریں گے، میں نے تمہیں تندرستی دی تھی، تم نے کیا کیا؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے اللہ پوچھیں گے میں نے تم کو صحت مند جسم دیا تھا، اس کا کیا حق ادا کیا؟ اور میں نے تم کو ٹھنڈا پانی پلایا تھا، اس کا تم نے کیا شکر ادا کیا؟ وَنُرَبِّكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، ٹھنڈے پانی کا تم نے کیا شکر ادا کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تک 5 سوالات نہیں ہوگے یہ قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ پوچھا جائے گا تم نے عمر کہاں فنا کی، جوانی کہاں ضائع کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ اور ہر آدمی کو علم ہے، شریعت کے موافق جو علم ہونا چاہیے علم ہے، نہیں ہے تو وہ بھی پوچھا جائے گا علم تم نے کیوں حاصل نہیں کیا؟ یہ سوالات ہوں گے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کے جسم کے بارے میں، اس کی بیوی، اس کے اولاد، اور اس کو اللہ نے دینی دنیاوی جتنی نعمتیں دی ہیں سب کے تعلق سے سوال ہوگا تم نے اس کا کیا حق ادا کیا، کیا شکر ادا کیا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ اور جب سوال ہو کر اگر آدمی اللہ کے یہاں جواب دے دے، اللہ ہمیں نصیب کرے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اگر سوال میں پھنس جائے تو بڑی پریشانی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔